أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. گناہ انسان کو بربادی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں. کوئی انسان گناہ سے بچا رہے، گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو اس پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اگر کسی کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے لگے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ عمل بہت عظیم عمل ہے. اس کے دل میں خالص رب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا یقین کہ وہ مالک ہے، پکڑ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حال میں مجھ سے راضی نہیں ہوگا. یہ خوف، یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ گناہ کو چھوڑ دے، اٹھ جائے، تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بعض دفعہ اللہ مالک انسان پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے، 7501 نمبر یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کرنے کا، دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو مالک کیا حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو؟ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، اس کے ذمہ یہ گناہ لکھنا نہیں. اس نے ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں، تو ابھی اس کے ذمہ یہ گناہ نہ لکھو. سبحان اللہ. اس حدیث سے اللہ کی رحمت اور بندے کے ساتھ رب کی محبت، رب کی شفقت والا معاملہ بڑا ہی واضح ہوتا ہے. گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو لکھنا نہیں ہے. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر یہ گناہ کر لے تو صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھنا، اتنا ہی بوجھ ڈالنا اس کے اوپر جتنا اس نے جرم کیا ہے. اور وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر یہ اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دے، اس نیت کو جامہ نہ پہنائے عملی اعتبار سے، میری وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میرے مراقبے کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ایک نیکی عطا کرنا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، یہ تو تھا گناہ کا معاملہ کہ نیت پر گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، روک دیا جاتا ہے فرشتوں کو، جب تک یہ کرے نہ لکھنا نہیں، کر لے تو ایک لکھنا. لیکن اگر ثواب کے کام کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ آج رات کو میں تہجد پڑھوں گا، نیت کر لے کہ آج میں قرآن حکیم کا ایک پارہ تلاوت کروں گا، نیت کر لے آج کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، نیت کر لے آج کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، نیت کر لے، تو اللہ مالک حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے. فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى 700. فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا، اگر یہ وہ نیکی جس کا ارادہ کیا ہے اسے کر لے تو اس کے لیے لکھو کتنا؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 نیکییں. ایک نیکی کی تو اس کو
10 नेकियों के बराबर सवाब दे दो, इला 700, और 10 से बढ़ाते जाओ यहां तक के 700 गुना उसको उसकी इस एक नेकी का अजर मिल जाए। गुनाह का इरादा करो, कुछ नहीं लिखा जाएगा। गुनाह कर लो तो एक ही लिखा जाएगा। नेकी का इरादा करो, फौरन सवाब लिख दिया जाएगा। नेकी कर लो 10 गुना तो इब्तदाई तौर पे है, फिर जो जो अल्लाह रादी होता जाए अपने बंदे से तो किसी का अजर 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा देता है। और सही मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज हैं, इन्नमा तरकहा मिन जर्राई, उसने गुनाह को मेरी खातिर छोड़ा। ये अल्लाह की खातिर गुनाह छोड़ना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत अजर का काम है। गुनाह के असबाब मौजूद हैं, मौके मौजूद हैं, लेकिन इंसान के दिल में अल्लाह का डर आ जाता है। वो अल्लाह के सामने खड़े होने से खौफ खाता है। अल्लाह ने मुझे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये उसके जहन के साथ चिपक जाता है और ये चीज उसके और गुनाह के दरमियान रुकावट बन जाती है। इस जज्बे से गुनाह को छोड़ दिया जाए तो ये भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी नेकी है। सही बुखारी हदीस नंबर 2215 सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ उन 3 लोगों के किस्से के हवाले से जो तूफान से भागते हुए बचते हुए गार में जा छुपे थे और गार के मुंह पे एक पत्थर आके बंद हो गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाल अल-आखर अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत लियब्नतु अम्मिन अहबबतुहा कअशद्दि मा युहिब्बुर रिजाल, ऐ अल्लाह मेरी एक कजन थी, चचा की बेटी थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। कितनी मोहब्बत करता था? कअशद्दि मा युहिब्बुर रिजालु निसा, जितनी शदीद मोहब्बत किसी मर्द को औरत से होती है मैं उससे इतनी ही मोहब्बत करता था। फतलबतु इलैहा नफ्सहा फअबत, मैंने अपनी ख्वाहिश का उससे इजहार किया, उसके साथ गुनाह करने के इरादे का मैंने जिक्र किया तो उसने इनकार कर दिया। हत्ता आतियहा बिमिअति दीनार, और वो किसी गुर्बत में किसी मजबूरी में फंसी भी, अपनी उस गुर्बत की वजह से उसने उससे 100 दिनार मांगे कि 100 दिनार अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी गुनाह की ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फतअबतु हत्ता जमअतु मिअत दिनारिन, मैं भागा, मेहनत की, बहुत अपने ऊपर मैंने सब्र किया और थकावट मुझे हो गई, भाग दौड़कर मेहनत करके कामकाज करके, यहां तक कि मैंने 100 दिनार इकट्ठे कर लिए और जो मेरे दिल में सबसे शदीद ख्वाहिश थी अब मैं उस ख्वाहिश को पूरा करने के करीब हो गया। फजितुहा बिहा फलम्मा वक़अतु बैन रिजलैहा, मैं उसके पास आया, वो पैसे मैंने उसको दिए और मैं उस पर जब काबू पा चुका और अपने गुनाह के इरादे से जब मैं उस पर बैठ गया, क़ालत या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, मैं हूं और मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, मैं उस पर कादिर हूं, अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा हूं कि उस लड़की की जुबान से एक जुमला निकला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर जा, अल्लाह की हदूद को ना तोड़, ये हराम है, इसको हलाल ना कर, अल्लाह की हदूद का पास कर, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में पैदा कर। जो ही मेरे पर्दा समाअत से ये जुमले टकराए, इत्तक़िल्लाह, फ़क़ुमतु अन्हा, मैंने फौरन उसको छोड़ दिया, वहां से उठ गया, उस गुनाह को मैंने अपने दिल से निकाल दिया। ऐ अल्लाह, फ़इन कुन्त तअलमु अन्नी फ़अलतु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, ऐ अल्लाह तू जानता है अगर मैंने ये खालिस तुझे राज़ी करने के लिए अमल किया, फ़फ़रुज लना मिन्हा फ़ुरजतन फ़फ़रज लहुम, ऐ अल्लाह मैंने वो गुनाह कादिर होने के बावजूद, तमाम असबाब होने के बावजूद, सिर्फ तेरे नाम से, तेरा खौफ खाते हुए, इत्तक़िल्लाह का जुमला सुनकर मैं उठ गया, मैंने वो गुनाह नहीं किया। तू जानता है मेरे दिल की कैफियत को, अगर ये मैंने गुनाह तेरी खातिर छोड़ा तो आज इस पत्थर को हटाकर हमारे लिए यहां से रास्ता बना दे। अल्लाह ने इस अमल को कबूल किया और वहां से पत्थर को हटा दिया। इब्न माजा
حدیث نمبر 4245 سنیے. سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی اقوام کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. حدیث کو ذرا غور سے سنیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اپنی امت کی ایسی اقوام کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی روشن نیکیاں لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کی یہ نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح بڑی ہوں گی، چمکتی ہوئی ہوں گی، اللہ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا. سیدنا ثوبان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں ان کی صفات، ان کی خرابیاں بتائیے، ان کا جرم بتائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری جنس سے ہوں گے. جس طرح تم رات کو عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ راتوں کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، تم جیسے لوگ، اسی امت کے افراد. لیکن ان میں ایک بیماری یہ ہوگی جب وہ تنہائی میں آیا کریں گے، اکیلے ہوا کریں گے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس کا موقع ملتے ہی اس کا ارتکاب کریں گے. انتہکوہا، جو اللہ نے حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ جو ہی تنہائی میں موقع ملا، کوئی ان کے سامنے نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ان حرام کاموں پر آنکھیں بند کر کے کھل کر عمل کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ان کے دو رخ ہوں گے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری رخ سے مراد لوگوں کے سامنے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والے، دیندار شکل اپنانے والے، اور ایک رخ تنہائی کا. اور آج یہ حدیث آج کے حالات پر یہ زیادہ فٹ آتی ہے کہ آج تنہائی کے گناہ اتنے آسان ہو گئے، شاید کسی دور میں اتنے آسان نہ ہو. میرا ہر وہ بھائی جس کے پاس اس کا کمرہ لاک ہے اور کمرے میں لیپ ٹاپ ہے، موبائل اس کی جیب میں ہے، اور گندی ویب سائٹیں، گندی فلمیں، گندے پروگرام دیکھنے میں اس نے تسلی کر لی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ لاک ہو چکا ہے، کمرہ لاک ہو چکا ہے، ایک ذات ہے تو تجھے یہاں بھی دیکھ رہی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کو ماں باپ سے چھپنے کے لیے کیا کریں گے، ہیڈ فون لگا لیں گے اور سونے کا پورا ڈرامہ کریں گے، کمبل اپنے اوڑھ لیں گے اور کمبل میں ٹانگیں کھڑی کر لیں گے. کسی کو کیا پتا رضائی کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے وہ گانے بھی سنیں گے، وہ فلمیں بھی دیکھیں گے، وہ گندی ویب سائٹوں پر بھی جائیں گے. وہ ہر وہ برائی جو وہ لوگوں کے سامنے کریں تو ان کا چہرہ واضح ہو جائے، ان کی دینداری پر سوالیہ نشان اٹھیں، وہ تنہائی میں چھپ کے کریں گے. سوال سب سے چھپ گئے ہو کہ اللہ سے بھی چھپ گئے؟ روایت جھنجھوڑ دینے والی ہے. تنہائی میں آئیں گے تو وہ سارے گناہ کر جائیں گے. جو لوگوں کے سامنے بچتے ہیں اور اس پہ حرام کے فتوے لگاتے ہیں، تنہائی کے اندر اب کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب ملی تو شراب پی گئے، زنا کا موقع ملا تو زنا کر گئے، بے حیائی کا موقع ملا تو بے حیائی کر گئے. یہاں پر آ کر وہ گناہوں کے درمیان جو اللہ کے خوف والی چادر ہے اس کا خیال نہیں کریں گے اور گناہ کر گزریں گے. قیامت کے دن نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود ہلاکت
بربادی میں ہیں کہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل میں ایسا اپنا ڈر پیدا فرما دے کہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہوں جو تنہائی میں بیٹھ کر تجھے ناراض کرتے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔